بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمد للہ الذی جعل كمال دینه وتمام نعمته بذلایت علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد لا سيما انا ابن امه وخليفته في امته امير المؤمنين ياسوم الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قاتل فاطمة اللهم لعن قاتل فاطمة اللهم لعن قاتل فاطمة أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته صلوات پڑھنا محمد علیہ ایک اور مل جل کے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے آ گئے ماشاءاللہ جگہ بہت ہے پیچھے نوجوان طبقہ آگے آئیے تھوڑا تھوڑا بہت جگہ ہے تو بعد والے لوگوں کے لیے بھی جگہ چھوڑیے تاکہ وہ لوگ بھی جڑتے رہیں ایک اور مل کے سلوات اندر آ جائیں ماشاءاللہ
ایک اور صلوات اور پڑھتے بلند ترین محمد آل محمد۔ خالق کائنات اس معبود کا کرم ہے، اور یہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں ہے اور کل آخری شب شہادت کی مجلس ہے، لہٰذا جو کچھ مطالب بچ رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ کچھ حد تک آپ حضرات کی خدمت میں اسی حدیث کے ذیل میں کچھ باتیں شہزادی عالمیان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ چونکہ کل موضوع میں نے آپ کی خدمت میں ظاہراً ایسے مطرح کیا تھا، مگر میرا موضوع یہی ہے کہ علی بزبان فاطمہ کہ ہم پہچانیں، اس لیے کہ شہزادی کی شہادت اور شہزادی کی یہ دلسوز تاریخیں اسی لیے ہیں تاکہ ہم پہچانیں کہ ولایت کا مرتبہ کیا ہے۔ چونکہ سیدہ صرف سیدہ نہیں ہے، سیدہ نے ولایت کا جو دفاع کیا ہے وہ دفاع کائنات کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ وقت کے امام کا تحفظ کیا کیسے جاتا ہے۔ صلوات بہت مل کے محمد آل محمد۔ لہٰذا میں نے کل عرض کیا تھا، اور جس شہزادی کی حدیث کے سلسلے سے گفتگو جاری و ساری ہے، آپ سماعت فرما رہے تھے، کل کی گفتگو جہاں رکی تھی میں وہیں سے آج 2 قدم آگے بڑھ جاؤں تاکہ آپ گفتگو کو محسوس کر لیں۔ کہا بی بی کا عظیم فقرہ، بی بی دو عالم کا کیا، ان السعید کل السعید حق السعید، کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو دل میں کسی کی محبت نہ بساؤ سوائے علی کے، اس لیے کہ علی کامیابی کا محور ہے، علی کامیابی کا مرکز ہے، کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو من احب علی علی سے محبت کرے۔ قسمت کی بات ہے، کسی کے دل میں عشق علی گیا، کسی کے دل میں بغض علی گیا، اور فاطمہ نے آواز دی ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ، کہ جسے ناکام ہونا ہو وہ ہے ناکام، پوری طرح سے ناکام، اور نکمہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کون؟ جس کے دل میں علی کا بغض ہے۔ جب علی ہیں ظاہری طور پہ تب، اور جب علی ظاہری طور پہ اس دنیا میں نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی علی سے بغض کرے تو وہ ناکام ہے، چاہے جتنی دولت کما لے، چاہے جتنی ثروت کما لے، مگر ناکام ہے اگر یہ امرت اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں، اور ہو سکتا ہے اسی لیے میں ایک بات سے بس اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں۔ دیکھیے روز محشر اس عظمت کو آپ ہلکے میں نہ لیجئے کہ محبت کی باتیں اور یہ امیر المومنین کے اس کو بہت پڑھا جاتا ہے، مگر آپ توجہ کریں تھوڑا۔ میں اس لیے گفتگو کو شروعات میں وہ کرتا ہوں چونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں کا ہر جگہ کا یہ نہ سمجھیے یہی کا مزاج یہ ہے کہ جب تھوڑا سا ماحول بن جائے تب لوگ اندر آتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آتے۔ ابھی مجھ سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب ہماری خواتین حضرات کے لیے پڑھیے کہ اندر کچھ ہی لوگ سنتی ہیں اور اکثر لوگ بات کرتی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں کیا کروں، مشکل دونوں طرف ہے۔ یہاں کا حال یہ ہے کچھ لوگ جتنے لوگ اندر رہتے ہیں اس سے زیادہ لوگ باہر رہتے ہیں، تو خالی عورتوں کی ہی دقت نہیں ہے، مردوں کی بھی دقت ہے، لہٰذا دونوں لوگ اپنی دقت صحیح کریں مجلس ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ لہٰذا تبلیغ وغیرہ کا وہ ساری دور ہوتا رہتا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو ادھر زیادہ جائے نہیں، میری اسی گفتگو سے سب سمجھ جائیں، لہٰذا کوشش کریں جتنی، اس لیے کہ فرش پہ آنے کمال ہے۔ میں نے شعر پڑھا تھا، کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا محسوس ہو گئے، سنیے کہ سخن والے یہاں بھائی کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے باہر نہیں ہوتے ہیں، سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں، یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں۔ ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں۔ ہمارا شرف تو دیکھیے ہماری کو حالت نہیں ہے کہ ہم ان کی ہم نشینی کریں، مگر یہ شرف ہے ہمیں کہ ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکلوں میں بناتے ہیں۔
قیامت آخری کے 2 مصرے پہنچ جائے تو شاید جو بھی باہر ہے وہ سب اندر آ جائیں گے. ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں, ایسا سنیے گا کہ لوگ باہر والوں کو پتا چلے کہ مجلس ہو رہی ہے. ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں, کیا خوب کہے 2 مصرے کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں, یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں, ارے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں. نہیں توجہ کریے, ارے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں, ورنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. محمد آل محمد. جو آئے اس کا مقدر, جو نہیں آئے اس کا مقدر. میں نے جمعہ خطبے میں کہا ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی نہیں بلا سکتا, اور میں نے بھی کہا ہے کہ کل کی گفتگو اسی پہ ہے اور آپ اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے, اس لیے کہ وہ خدا ایسوں کو لگاتا ہی نہیں جو دل سے اس کی بارگاہ میں نہ آنا چاہے. جب خدا کا مزاج یہ ہے تو بندہ ہے حسین خدا کا, تو اس بندے کا بھی مزاج یہی ہے. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر. لہذا آپ توجہ کریں میں گفتگو کو تاکہ ادھر ادھر نہ جائیں. اسی لیے جو علی سے عشق کرے, کامیابی کا معیار امیر المومنین سے عشق ہے, امیر المومنین سے محبت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ صدیقہ طاہرہ کہہ رہی ہے, یہ فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہے, یہ رسول کی اکلوتی بیٹی کہہ رہی ہے, یہ وہ کہہ رہی ہے جس کے لیے میں نے کہا یہ راضی تو خدا راضی. اتنی سندیں لے کے یہ ساتھ کہہ رہی ہے جو علی سے عشق کرے وہ کامیاب ہے, اور جو علی سے بغض رکھے وہ ناکام ہے. جس کا بھی بغض ہے امیر المومنین سے, جس کو بھی بغض ہے علی سے, وہ ناکام ہے. اور آپ اس بات کو محسوس کریے کہ اگر امیر المومنین سے بغض ہے تو آدمی چاہے جو کچھ کما لے سب بیکار ہے. اسی لیے میں بات سمجھیں کہ روایت ہے, یہ نہ سمجھیے چھٹے امام سے کہتے ہیں کہ روز محشر, سنیے, روز محشر اللہ کسی کی دلجوئی نہیں کرے گا. توجہ کر رہے ہیں, روز محشر وہ دن ہوگا, توجہ کریں تھوڑا سا آپ اپنی ولایت کو اس مرحلے تک پہنچائیے. دیکھیے امیر المومنین کے فضائل سننے کے لیے چہروں پہ ایک عجیب کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے استاد مرحوم کہتے تھے, اور میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا مگر میرے استاد مرحوم کہتے تھے کہ جب امیر المومنین کا تذکرہ ہوتا ہے اور جس مجلس میں ہوتا ہے, اور جب وہاں عزادار چاہے کہ امیر المومنین کا نام لے کر اور جوش کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں اور ان کے چہروں پہ جو خوشی کی لہر دوڑتی ہے, تو فرشتے عرش پہ آپس میں کہتے ہیں کہ دیکھو پاک ماؤں کی اولادیں امیر المومنین کے نام پہ خوش ہو رہی ہیں. اور یہ میں نے نہیں کسی کا نہیں بنوا, لیکن آپ محسوس کریے, آپ یہ مرحلہ بہت عظیم ہے, اور شہزادی کا یہ جو فقرہ ہے یہ کوئی کم نہیں ہے جو شہزادی نے کہا. کیا روز محشر چھٹے امام میں جب وہ عالم ہوگا کہ خدا کسی کی دلجوئی نہیں کرے گا, نہ کسی نمازی کی, نہ کسی روزے دار کی, نہ کسی عزادار کی, کسی کی دلجوئی نہیں کرے گا. پتہ ہے کوئی دلجوئی نہیں. مثلا یہ نہیں کہے گا خدا ارے آپ نے بہت بڑھیا کیا کہ آپ نے نمازیں پڑھی, نمازیں سب پڑھی خوب, آپ نے بہت اچھا کیا. روزے دار ارے یار تم نے تو جون کے روزے رکھ ڈالے, بڑا شکریہ تمہارا کہ تم نے ہماری عبادت کو, اور تم نے جنوری کی کڑاکی ٹھنڈک میں بھی اٹھ کے نماز صبح قضا نہیں کی, بڑا شکریہ آپ کا سرکار, آپ نے بڑے یہ کیے, آپ نے حج اتنے کیے. اللہ کسی کی دلجوئی نہیں کرے گا. آپ توجہ ڈالیں, کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اتنے نبی, اتنے امام اس نے بھیج کر دودھ کا دودھ, نہیں توجہ کریے گا, اس نے سب کچھ بھیج کر دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کر دیا. ہم نے دونوں راستے بتا دیے کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ صراط شیطان ہے, اب تمہارا اختیار ہے, جس پہ چاہو چلو. اس لیے کوئی دلجوئی نہیں ہے کہ تم نے بڑا اچھا کیا, تم نے بڑا اچھا کیا. مگر چھٹے امام فرماتے ہیں
خدا دلجوئی کرے گا۔ ایک گروہ ہوگا کہ جو الگ سے کھڑے ہوں گے اور اللہ ان سے کہے گا تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے فاقہ تو گوارا کیا مگر علی کی محبت سے اپنے دل کو خالی نہیں کیا۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دو محمد آل۔ کوئی دل جوئی نہیں، صرف ایک خاص گروہ کی دل جوئی ہوگی کہ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے فاقہ کرنا تو گوارا کیا مگر اپنے دل کو عشق اہل بیت، عشق امیر المومنین سے خالی نہیں رکھا۔ ساری سختیاں مشکلات تم پر آ گئی مگر تم نے اپنا دامن ان سے نہیں چھڑایا۔ تمہارا بہت شکریہ۔ ایسے لوگوں کی خدا دل جوئی کرے گا۔ اسی لیے جتنی چاہے دولت کما لے مگر ناکام ہے اگر یہ امرت اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر جھوپڑی میں ہے، ایک دم فقیر ہی کیوں نہ ہے، بہت امیر ہے، اگر یہ امرت اس کے پاس ہے، بہت امیر ہے۔ روایتیں آپ جا کے دیکھیں کتنی آپ تو بھری پڑی ملیں گی۔ اسی لیے تو فاطمہ نے کہا جو علی سے عشق کرے، جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب۔ بات جہاں تک کل پہنچی تھی میں نے یہیں پہ کہا تھا کہ کہنے والی ذات بہت بڑی ہے، آپ توجہ کریے، بہت بڑی ہے اور اس کا معیار اتنا بلند ہے کہ شخصیت کو ہم اور آپ آسانی سے نہیں، جس کے لیے باقاعدہ کہا فاطمہ کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے لیلۃ القدر کو درک نہیں کیا جا سکتا ویسے فاطمہ کو بھی درک نہیں کیا جا سکتا۔ باقاعدہ چھٹے امام سے حدیث ہے، اس لیے اس منزل پہ روز آتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہی کہا تھا کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت اس میں کرنا کرانا نہیں ہے کہ زبردستی نہ آپ کسی کو محبت کرا سکتے ہیں نہ زبردستی آپ، یعنی کرنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ توجہ کریے، یہ بلکہ کیا ہے، ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ کل میں جو پیش کروں گا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ آج میں کل کی بات سے پلٹ رہا ہوں لیکن دونوں کو ملا نہ دوں تو پھر بات کیا ہے۔ دیکھیے یہی کہا نا، اس میں زبردستی کرنا کرانا نہیں ہے بلکہ ہو جاتی ہے۔ اب آئیے شہزادی سے دیکھیے، یہ محبت وہ محبت نہیں ہے کہ سامنے سے حسین چہرہ آتا دکھا محبت ہو گئی اور سامنے آگے دو چار لفظ کیا بولے تھے کہ ساری محبت کا جنازہ نکل گیا۔ یہ نہیں ہے کہ لمحوں میں ہو لمحوں میں چلی جائے، نہیں، ہوئی ہو جاتی ہے، نہیں۔ اب آئیے، مگر شہزادی کی حدیث الگ ہے۔ حدیث کا آپریشن دیکھیے ایسے ہوتا ہے، کیا شہزادی نے کیا فرمایا، ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیًا۔ توجہ کریے گا ترجمے پہ کہ کامیاب وہ ہے جو علی سے محبت کرے، یہ نہیں کہا کہ جسے ہو جائے، کہا جو عربی پہ جن کی نظر ہے وہ توجہ کریے۔ ہم نے کل بات اسی میں تو کی تھی کہ یہ ہے محبت کی نہیں جاتی، محبت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ہو جاتی ہے اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ لیکن شہزادی کی حدیث کیا ہے کہ جو علی سے محبت کرے، توجہ کریے، اس کا مطلب کہ جو کی جائے وہ اور ہے۔ نہیں، میں بہت ہی اس نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں جہاں پر وضاحت شاید بہت زیادہ نہ کروں اس لیے کہ بات کہیں اور دوسرے پہ میں نہ جائے، لیکن آپ محسوس کریے میں اس محبت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں باقاعدہ بدنام کی صورت میں آپ کے ذہنوں میں ہے۔ نہیں، میرے نوجوانوں، اس سے ابھر کے اس عشق حقیقی کی طرف آؤ کہ جس کی طرف مائل ہونے والا اور رات کی شب میں کھڑے ہو کر جب مسئلے پہ پہنچتا ہے تو اللہ اللہ کی صدائے بلند کے کہتا ہے کہ یہ رات کا اندھیرا، یہ رات کی ٹھنڈک بہت بھیگی ہے، تیرا عشق بہت غنی ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ تھوڑا تھوڑا آگے بیچ کے خلے کو پورا کریے، میں دیکھ رہا ہوں آگے تھوڑا آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے محمد آل محمد پر۔ ہاں بس اب نہیں کہوں گا، جس کو جہاں بیٹھنا بیٹھ جائے، توجہ کریے۔ لہذا یہ وہ نہیں ہے، کیا بات ہوئی
محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. مگر شہزادی کا فقرہ دوسرا ہے کہ کیا کہا؟ کامیاب وہ ہے جو علی سے محبت کرے. یہ نہیں کہا کہ ہو جائے، اس کا مطلب کہ جو ہو جائے وہ اور ہے اور جو کی جائے وہ اور ہے. اب یہ کیسے فلسفہ حل ہوگا؟ اس لیے کہ شہزادی فطرت سے ہٹ کے گفتگو نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جب محبت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ہو جاتی ہے تو پھر شہزادی نے یہ کیوں کہا کہ جو علی سے محبت کرے. اما ہم جیسے دماغ ہوتے تو کیا سمجھتے؟ عبداللہ جواد عمری نے اس حدیث کی تفسیر میں بڑا نازک مرحلہ لکھا. ان کے اوپر بھی اعتراض کہ یہ حدیث محبت کا تو خاصہ یہ ہے کہ یہ ہو جاتی ہے، پھر شہزادی نے یہ کیوں کہا کہ جو کرے. تو جانتے ہیں عبداللہ جواد عمری کہتے ہیں شہزادی بھی وہی کہہ رہی ہے جو فطرت والا معاملہ ہے، مگر آل محمد کچھ چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ پشت اشارہ سمجھو. کا کیا مطلب؟ کہا یہ محبت بھی ہو جائے گی مگر پہلے کرنی پڑے گی. نہیں دیکھیں، یہ بھی ہو جائے گی مگر کرنی پڑے گی. کا کیا مطلب؟ کہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ آپ بتائیے، محبت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ بولیے، محبت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ کمالات سے. اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے نا. جو بھی اچھی چیزیں ہوں گی محبت ہو جائے گی. اب دیکھیں، آپ کو کہنا نہیں، صرف آپ کو پہچنوانا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، محبت ہو جائے گی خود بخود. آپ کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی شہزادی کہہ رہی ہیں جو کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے صرف آپ پہچنوا دیجئے کہ یہ چیز اچھی ہے. کہوں آپ کے سامنے عبادت اچھی چیز ہے، آپ اس سے محبت ہو جائے گی. نماز اچھی چیز ہے، نمازی سے محبت ہو جائے گی. نہیں کاش بڑی بات رہ گا نہ جائے. شجاعت اچھی چیز ہے، شجاع سے محبت ہو جائے گی. دلیری اچھی چیز ہے، دلیر سے محبت. سخاوت اچھی چیز ہے، سخی سے محبت. توجہ کریے، آپ سے پہچانتے جائیے. علم اچھی چیز ہے، عالم سے محبت. خطابت اچھی چیز ہے، خطیب سے محبت. نہیں توجہ کریے، ہوتی چلی جائے گی. صرف آپ پہچانیے میدان میں چمنا اچھی چیز ہے، ثابت قدم رہنے والے سے محبت ہو جائے گی. آپ صرف پہچنوائیے کہ چیز کون سی اچھی ہے. اب میں اپنا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں. عبداللہ جواد عمری کہتے ہیں ممبروں سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو. بلکہ دنیا کو کمالات پہچنواتے جاؤ، محبت ہوتی چلی جائے گی. کیا مانا؟ جملہ سنو، محبت ہوتی چلی جائے گی. کیا مطلب؟ کہا وہ بے وقوف ہی ہوگا جو علم سے محبت کرے، علی جیسے عالم سے نہ کرے. جو شجاعت سے محبت کرے، علی جیسے شجاع سے محبت نہ کرے. جملہ دائرہ نہ جائیے گا. اب قسمت قسمت کا ہے، کسی کے دل میں میدان میں چمنے والے کی محبت ہے، کسی کے دل میں میدان سے بھاگنے والے کی محبت. اب دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قسمت قسمت کی بات ہے. محبت یہ بھی ہو جائے گی، صرف آدمی پہچانے کہ ہوتی کس سے. کمالات کو پہچنواتے جائیے، محبت خود بخود ہوتی چلی جائے گی. ہم نے ابھی تک کمال ہی کو نہیں صحیح پہچنوایا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نماز سے محبت کرے، علی جیسا نمازی سے محبت نہ کرے. ہو ہی نہیں سکتا کسی کو سخاوت سے مشق ہو اور علی جیسے سخی سے اس کو عشق نہ ہو. اما جو نماز کی زینت ہو. آپ سمجھے؟ دیکھیں، شہزادی فاطمہ
کسی کو بھی کامیابی کا محور بنا سکتی تھی. دیکھیے بہت چیزیں ہیں، آپ توجہ کریں. امیر المؤمنین کی محبت ہی کو کیوں کامیابی کا معیار بنائے؟ بتائیں، کبھی آپ سوچتے ہیں امیر المؤمنین کی محبت کو ہی کیوں کامیابی کا معیار بنائے؟ نماز نہیں ہے کیا سامنے شہزادی کی؟ روزہ نہیں ہے کیا شہزادی کی؟ فروع دین کی پہلی فہرست میں نام ہے، بولیے کس کا؟ نماز. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات. شہزادی کسی ایک کو انتخاب کرتی، تبرہ کسی کو بھی تو انتخاب کر لیتی، مگر فاطمہ نے جو محور بنایا ہے وہ امیر المومنین کی ذات کو، کہ کامیابی کا محور ہے علی کی ذات. نہ روزے کا انتخاب کیا، نہ نماز کا. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اس کی یہ کمیاں ہیں، نہیں. کیا ہے اس ذات میں؟ توجہ کریں کہ جس ذات کو محور بنا رہی ہے سیدہ، توجہ کریں کہ کیوں فاطمہ الزہرا نے کامیابی کا محور علی کو بنایا، کہ امیر المؤمنین سے جو عشق کرے. بہت بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں اور میرا منہ بہت چھوٹا ہے، آپ سمجھیں. بہت عظیم عالم دین، میں قرار صاحب کی فہرست میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر واجب، ولایت کیا ہے کہ جیسے ہر واجب کے اندر چھوٹے چھوٹے واجب لیے ہوئے ہیں، نماز اپنے اندر بہت سے چھوٹے واجبوں کو لیے ہوئے ہیں. دیکھیے نماز خود ایک واجب ہے، مگر وہ اپنے سائے میں رکوع، قیام، سجدہ، نیت، اس سب کو لیے ہوئے. روزہ خود واجب ہے، مگر وہ اپنے اندر بھی بہت سے واجب کو لیے ہوئے ہے. حج واجب ہے، مگر اپنے اندر طواف جیسے واجب کو لیے ہوئے ہے، احرام جیسے واجب کو لیے ہوئے ہے، صحیح و مروہ کے درمیان صحیح کو واجب کو لیے ہوئے ہے. میں شاید جملہ پہچانا ہوں. جہاں یہ بڑے بڑے واجب ہیں، انہوں نے اپنے سائے میں کچھ واجب کو لیے ہوئے ہیں. اب جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں اسی طرح سے علی وہ واجب ہے کہ جو اپنے سائے میں نماز جیسے واجب کو لیے ہوئے ہیں، روزہ جیسے واجب کو لیے ہوئے ہیں. کہ کیا مطلب کہ اگر یہ نہ ہو تو نماز نماز نہیں، یہ نہ ہو تو روزہ روزہ نہیں. ایک اور صلوات پڑھ دو محمد آل محمد. واجب ہے مرکزیت جس ذات کو رکھی اس ذات کا نام ہے علی. کہا اس کی اگر محبت ہے کیوں؟ اچھا آپ دیکھیے کامیابی کا معیار ہے علی. شہزادی نماز کا انتخاب کر لیتی، آپ روزے کا انتخاب کر لیتی. آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ شاید آواز فاطمہ آئے کہ دیکھو میں نے علی کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے. کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ نماز ہو مگر علی نہ ہو سکتا ہے کہ روزہ ہو مگر علی نہ ہو سکتا ہے کہ حج ہو مگر علی نہ ہو. مگر ہو ہی نہیں سکتا کہ علی ہو نماز نہ ہو، علی ہو زکات نہ ہو، علی ہو حج نہ ہو. نہیں میرے نوجوانوں، آج جو گمراہی کا مرحلہ ہے نا اسے بھی حل کر رہا ہوں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نمازی پہ نہ جائیے گا کہ نماز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تو وہ تعلق ہی توڑا ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ علی کا محب ہے تو نمازی بھی ہوگا اور روزہ بھی رکھا ہوگا، ہر چیز اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ محب ہے سیدھی. علی اپنے اندر بڑے بڑے واجب کو لیے ہوئے ہیں. اسی لیے فاطمہ الزہرا نے مرکز میں جو ذات کو رکھا اس ذات کا نام ہے علی. اور یہ اس کا کوئی تقابل نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نماز، ایک چیز بتائیے، نماز کو کامیابی کا معیار کیوں نہیں بنایا؟ آپ دو میدان دیکھتے ہیں، ایک ہے محراب عبادت اور ایک ہے میدان جنگ. دو دیکھا آپ نے؟ دو چیزیں، ایک ہے محراب عبادت اور ایک ہے میدان جنگ. آپ بتائیے دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟
بولیے کتنا فاصلہ ہے؟ ہاں، یہ خاموشی دیکھیے دو چیز کی علامت ہے، یا تو آپ سو رہے ہیں یا تو آپ سوچ رہے ہیں۔ سونے تو میں دوں گا نہیں، لیکن سوچیے، ہاں خوب سوچیے، کبھی کبھار خاموشی بہت اچھی ہے سوچنے کے لیے، خوب سوچیے۔ دیکھیں دو چیز ہے، ایک ہے محراب عبادت اور ایک ہے میدان جنگ۔ دونوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے بتائیے؟ محراب عبادت کی حال یہ ہے کہ آدمی کو پکڑ کے کھڑا رہے، نہیں، محراب عبادت کی کیفیت یہ ہے کہ شانے جھکے ہو، خضوع ہو، خشوع ہو، اس خالق کی بارگاہ میں اپنے آپ کو باقاعدہ اس طرح سے پیش کرے کہ جیسے یہ حقیر، یہ ذلیل، یہ فقیر اس کے سامنے کھڑا ہے۔ مگر میدان جنگ کی کیفیت کیا ہے؟ وہاں کیسے جائے گا؟ نہیں، وہاں کا خاصہ یہ ہے کہ سینہ چوڑا ہو، نہیں، سر اٹھا ہوا ہو، حالت یہ کیفیت ہو، اس انداز سے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں آپ محسوس کریے یہ دونوں کتنے فرق ہیں، کہاں میدان عبادت اور کہاں میدان جنگ۔ آپ توجہ کریں، کیوں سیدہ نے نماز کو معیار نہیں بنایا؟ علی کون سی ذات ہے؟ ہمارے نبی کا ایک فقرہ بتا گیا، کیا؟ دیکھیے جنگ کے میدان میں تلوار چلائی اور پیغمبر نے کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت میں بھاری ہے۔ دیکھیں آپ نے خود چہر کے اس لیے نہیں داد دی چونکہ میں سمجھا ہی نہیں پایا، اور جب تک سمجھا نہ دوں تو بات کیا ہے؟ کیوں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے؟ پیغمبر نے کہا، اب آپ دیکھیے، اچھا دیکھیے تقابل جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ تقابل دو جنس کا، دو چیزوں کا تقابل اسی چیز سے ہوگا۔ مثلا آپ دیکھیے میں خطیب ہوں تو میرا تقابل کس سے ہوگا؟ بولیے، خطیب سے ہوگا نا۔ میں شاعر ہوں تو میرا تقابل کس سے ہوگا؟ کوئی نوحہ خان ہے تو اس کا تقابل کس سے ہوگا؟ اگر آپ یہ کہیے اما ان کی خطابت فلاں نوحہ خان کی نوحہ خانی سے بڑھیا ہے، تو آپ کہیں گے بیوقوف آدمی ہے۔ اب خطابت کا تقابل خطابت سے کرے، آپ یہ کہیے گا یہ محمد مہدی صاحب جو خطابت کر رہے ہیں، ان سے پہلے جو مولوی صاحب خطابت کر رہے تھے ان کی خطابت بہت بہتر تھی محمد مہدی کے ساتھ۔ یہ تقابل صحیح ہے، یعنی دو جنس جب ایک جیسی ہو تب تقابل ہوتا ہے کہ فلاں کی شاعری، نہیں بہت توجہ کریے گا، کہ فلاں کی شاعری فلاں کی شاعری سے بہتر ہے۔ کبھی آپ نے تقابل نہیں سنا ہوگا کہ فلاں کی شاعری فلاں پہلوان کی پہلوانی سے اچھی ہے، یہ کوئی تقابل ہے؟ مطلب کہاں وہ پہلوان اور کہاں یہ ان کی شاعری، نہیں، لیکن عظیم ذات ہے علی۔ پیغمبر کو دیکھیے کیا کہا، ضربت لگا رہے ہیں علی، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ یا نبی اکرم مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ ضربت ہے میدان جنگ کی اور اس کا تقابل ہو رہا ہے عبادت سے۔ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، اے نبی اکرم مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ لگ رہی ہے ضربت، تقابل ہو رہا ہے عبادت سے۔ آپ سمجھے نہیں تو میں بات کیسے پہنچا دے جاؤں؟ حضور بتانا چاہ رہے ہیں وہ ضربتیں اور ہیں جو اپنی طاقت پہ چلے، یہ جو چل رہی ہے مرضی خدا ہے۔ اب جملہ کہوں، یہی تو علی میں کمال ہے جو میدان عبادت کو اور میدان جنگ کو آپس میں ملا دے، اسے علی کہتے ہیں۔ ان دونوں فاصلوں کو جو آ کے کم کر دے، ان دونوں کتنا فاصلہ ہے، کہاں میدان جنگ اور کہاں میدان عبادت، مگر ان دونوں فاصلوں کو اسی لیے شہزادی نے عبادت کو کامیابی کا معیار نہیں بنایا۔ علی ذات امیر المؤمنین، چونکہ یہ خود اتنی بلند ہے، یہ ذات اتنی بلند ہے کہ معیار کامیابی کا یہی ذات بنے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ پوری حیات اٹھا لیجئے، میں بہت جلدی آ جاؤں اس موضوع پہ تاکہ آپ خستہ نہ ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عمر جناب شہزادی کی کل ٹوٹل کتنی ہے؟ 18 سال ہے۔ آپ کبھی یہ سوچا کریے کہ مطلب کیوں ایسا ہوا؟
اب غور کریے کہ شہزادی اگر خاموش رہتی اور نہ کچھ ہوتا معاملہ میں ساری چیزیں نہ ہوتی، لیکن فاطمہ کی اپنی ذمہ داری تھی کہ اس سلسلے کو کہیں لے جا کے جوڑنا ہے. اسی لیے یہ ساری حدیثیں پیغمبر کے بعد ہیں. کامیابی کے معیار علی ہے، اس کے دامن کو نہ چھوڑنا. محور یہی ہے. شہزادی آپ اپنے کو محور بناتی، آپ اپنے کو مرکز بناتی، اپنے کو لے کے آتی، مگر فاطمہ نے محور جس ذات کو بنایا اس ذات کا نام ہے علی. نہیں میں دیکھیں فضائل کے بہت ٹکڑے پڑھ سکتا ہوں، آپ سنتے رہیں گے اور خوب بابا کرتے رہیں گے، مگر سمجھیے یہ فضائل سے ہٹ کے بات ہے. میں اپنی طرف سے کچھ بات کہوں تو وہ الگ ہے، مگر فاطمہ کے فقرے میں کتنی عظیم بات پوشیدہ ہے. تو جو علی اللہ اکبر عظیم وہ ہے کامیابی کا محور. سیدہ خود اپنی کامیابی بھی علی کی محبت میں دیکھ رہی ہیں. آپ توجہ کریں، یہ خالی اس کے لیے نہیں ہے، چونکہ یہ بات جو کہہ رہی ہیں وہ ایک دم 100% ہے. دیکھیں ہم اور آپ فضائل میں بہت پڑھوں گا، آپ خود بابا کریے گا، یہ فضائل کا حد نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ امیر المومنین کے کیا فضائل پڑھ سکتے ہیں؟ بولیے کیا فضائل ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں؟ سیدہ یہ تھوڑی نہ کہیں گی کہ میرا شوہر وہ ہے. وہ تو ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنے بچے کو سکھاتی وہاں سے ہیں کہ پتھر پہ علمدین کو گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، بولو بولو در خیبر کو. یہ ہمارا مزاج ہے، مگر سیدہ کو پہچانیے کہ سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا شوہر فاتح خیبر ہے، فاتح بدر و حنین ہے، بلکہ سیدہ نے جو بات کہی وہ بڑی بنیادی کہی کہ اس کی محبت کامیابی کا معیار ہے. نہیں دیکھیں علی آج تک پوری دنیا تک اگر بزبان سیدہ پہنچا ہوتا تو آج وہ حالت نہ ہوتی جو ہے. دیکھیں ہمارے گونگا تھا، گونگا، جب اس تک آپ خالی امیر المومنین کا تصور پہنچا دیجئے تو وہ اپنی قلم سے ایک تصویر بناتا تھا اور نیچے لکھتا تھا یا علی. پتہ ہے اس تصویر کا مطلب ہوتا تھا ایک جنگجو ہے جو میدان میں لڑنے کو تیار ہے، اور اس کا یعنی علی کا تصور گونگے کے دماغ میں جو پہنچا ہے جنگجو. مگر آپ سمجھے یہ زبان فاطمہ نہیں ہے، یعنی ایک جنگجو شخص علی. مگر کیسے بتاؤں میں آپ کو، کہ ہم بڑے تم تڑاک کے ساتھ فضائل میں یہی کہ علی دیکھیں میں انکار نہیں کر رہا ہوں، 2 انگلی سے امیر المومنین نے در خیبر اکھاڑ دیا، 2 انگلی سے بستر رسول پہ سو گئے. یہی تو فضیلت آتی ہے. مگر میرا جملہ یاد رکھیے گا، عمل 2 انگلی سے در خیبر اکھاڑنا یہ ایسے ہی ہے کہ بڑودا کا کوئی بہت بڑا پہلوان ہو، ہم آگے آپ سے پوچھیں، ہم اس کی پہلوانی کا کچھ تذکرہ کریے. آپ کہیے مولوی صاحب وہ اتنا بڑا پہلوان ہے کہ اپنے ہاتھ سے کاغذ پھاڑ دیتا ہے، تو بتائیے ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ توہین کر رہے ہیں کہ تعریف کر رہے ہیں؟ ہم جب آتے ہیں امیر المومنین کے فضائل کے لیے اور 2 انگلی سے در خیبر اکھاڑ دیا، اما اس میں کون سی فضیلت ہے؟ اما جس کے ایک آنکھ کے اشارے سے میں دیکھ رہا ہوں بہت سناٹا ہے، بہت سناٹے کو دوڑ رہا ہوں، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ اکبر بھائی 2 انگلی سے در خیبر اکھاڑ دیا، اما جس کے ایک اشارے سے کائنات سے وہ زبر ہو جائے، اس کے لیے 2 انگلی سے در خیبر اکھاڑنا کیا ہے؟ فضیلت علی کے لیے نہیں ہے، فضیلت دروازے کے لیے ہے کہ دست علی پہ آ گیا. اور بڑے فخر سے سنیے، بڑے فخر سے کہتے ہیں بستر پہ سو گئے، بستر پہ سو گئے. توجہ کریے، بستر پہ سو گئے. اما بستر پہ سونا یہ علی کے لیے فضیلت تھوڑی نہیں ہے، یہ تو فضیلت بستر کے لیے ہے. اگر حدیث سمجھ رہے ہیں تو سمجھیے، بستر کے لیے فضیلت ہے کہ علی بستر پہ آ گئے. کہ کیوں؟ اب تک آدھا نور سو رہا تھا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. یہ علی ہمیں جو جان مصطفیٰ ہو، جو نفس رسول ہو، جو نیکسٹ ٹو پیغمبر ہو، اس کے لیے بستر میں کون سی
فضیلت رکھی ہے. اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں، ہمیں یہ فضیلت لینے تھوڑی نہ آئے تھے، یہ تو فضیلت دینے آئے تھے. اس لیے کہ لینا ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے جڑ جائیں تو فضیلت مل جائے، نہیں، بلکہ یہ وہاں سے وہاں یہاں نہ آتے تو کسی میں کم نہ تھی، یہاں سے وہاں جاتا. یہ ہر فضیلت کا حصہ علی. اسی لیے سیدہ نے عبادت کا انتخاب نہیں کیا. محور علی، مرکز. اور آپ بھی مرکز تو خوب آپ سمجھتے ہیں، مرکز تو آپ خود جانتے ہیں. آپ نے بھی اپنی مجلس کا مرکز ایک ہی ذات کو بنا رکھا ہے. آپ نے بھی اپنی مجلس کا مرکز ایک ہی ذات کو بنا رکھا ہے. ابھی کہوں دیکھیے کیا نعرہ لگاتے ہیں. جیسے ذاکر نقطہ لگاتا ہے تو گھر سے آپ آواز بلند کر کے کیا کہتے ہیں؟ بولیے. نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا. اللہ ہے. سنیے، ہم یہ نعرہ کس کی ایجاد ہے؟ بولیے کس کی ایجاد ہے؟ کوئی کچھ ہے؟ قرار صاحب مرحوم نے نعرہ حیدری پہ لکھا ہے، مگر انہوں نے بھی وہ نہیں لکھا کہ کس کی ایجاد ہے. اگر انہوں نے بتایا کہ یہ نعرہ بزم کا نہیں ہے، رزم کا ہے، اس میں بڑی اختلافات ہوئے، لوگوں نے کیا کیا باتیں کہیں، مجھے اس میں نہیں جانا ہے. مگر یہ بتائیے کس کی ایجاد ہے؟ کس کی؟ کس نے پہلے یہ نعرہ سب سے پہلے لگایا؟ توجہ کریں. مرکزیت کس نے دی؟ رسول اللہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ذہن مصطفیٰ میں رہا ہو مگر مصطفیٰ نے کہا نہیں. توجہ کریے. جیسے بہت کچھ مصطفیٰ نے نہیں کہا مگر فاطمہ نے سب کہا، ویسے ہی بہت کچھ مصطفیٰ نے نہیں لگایا مگر فاطمہ نے لگا کے دکھایا. کیوں؟ اس لیے کہ اب بتانا ہے. مصطفیٰ شاید کہتے تو وہ بات نہ ہوتی، علی خود کہتے تو خود وہ بات نہ ہوتی، مگر ایک ذات ہونی چاہیے تھی جو خود لگا کے بتائے. میں نے 2 مصرے قم کی سرزمین پہ کہے تھے نعرے کے حوالے سے، اگر پہنچ جائے. مصرے طرح تھی کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے. میں نے 2 مصرے اسی پہ کہے تھے کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے نہیں، اگر شاعری نہ بھی پہنچے تب بھی واقع دیجیے گا کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا پہلا نعرہ فاطمہ زہرا کا ہے. صلوات پڑھ دو محمد آجم. بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا پہلا نعرہ اس ذات کا ہے. چونکہ مرکزیت اس ذات نے پیغمبر کے بعد جس ذات کو دی ہے وہ ہے علی، اور چونکہ کردار ہے فاطمہ کا، اس لیے آپ دیکھیے ہم اپنی مجلس کی مرکزیت علی، ہماری محفل کی مرکزیت علی. آپ محفل کر لیجئے مصرے طرح کی، بڑے بڑے شاعروں کو بلا لیجئے. اکبر بھائی آپ جس کو بھی بلانا ہے بلا لیجئے، جتنے بڑے بڑے ترم خاں ہیں. میں کہہ رہا ہوں محفل رکھ دیجئے کسی امام سے، چھٹے امام کے نام سے، 7ویں امام کے، اس سے دیکھ لیجئے کئی % شعر لوگ کہیں گے ممدوح کے حوالے سے، کئی % شعر آتے ہیں. اب آپ ٹاپک ہی دے دیجئے کسی مولوی کو مجلس اور وہاں کے، بولی صاحب آپ اس پہ پڑھیے گا، ٹاپک میں بات کرا لے جائے تو پھر بات کیا ہے؟ وہ بیچارہ وہ بھی گھما پھرا کے نہیں تھوڑا سا سنیے. آپ کے چہرے پہ بشاشیت لانے کے لیے، تھوڑا سا آپ کے ہاتھ کو اٹھانے کے لیے اس کو بھی نقطہ آ کے لگانا ہے علی پہ. نہیں تھوڑا سا دیکھیں، میں بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں تبلیغ بھی ہو تو ذریعہ ہے علی، اصلاح ہو تو بھی ذریعہ ہے علی، فضائل ہو تو بھی ذریعہ ہے علی. میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خوب آپ کریے، نہیں بنا سکتے، کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں کتنا بڑا غلام عسکری صاحب سے بڑا کوئی خطیب ہوگا؟ بتائیے. موضوع پہ پڑھا ہے پیاس. آپ بتائیے پیاس موضوع پہ، مجھے تو رولائے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں کہ پیاس پہ تو آدمی خالی روئے گا.
مگر ایسے خطیب تھے کہ پیاس تو انہوں نے پوری مجلس پڑھی ہے، اور جا کے پڑھی ہے ان کی پیاس جو لکھی ہوئی ہے، وہ اس پیاس میں بھی جب نقطہ لگانے آتے تھے تو محور اور مرکز ہوتا تھا علی۔ نہیں تھوڑا سا دیکھیں، یہ آپ نہ سمجھیں، دیکھیں کچھ کام ہے جو آپ کرتے ہیں اور کچھ کام ہے جو وہ خدا کراتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کوئی ذات، اور یہ محنت ہے اس ذات کی کہ اس نے مرکزیت کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ کہ مصطفیٰ کے بعد جو سلسلہ تھا، فاطمہ نے کہا بابا ٹینشن نہ لیجئے گا، 75 یا 90 دن ہی رہوں گی، مگر ایسا مرکزیت چھوڑ کے جاؤں گی کہ اگر میں نے سقیفہ کو چھوڑوا نہ دیا، اگر میں نے سقیفہ سے راستہ الگ نہ کروا دیا تو میرا نام فاطمہ نہیں ہے۔ نہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، جو رویہ سیدہ نے بعد پیغمبر انتخاب کیا اور سقیفہ کی مٹی پلید کر دی، وہی رویہ فاطمہ کی بیٹی زینب نے انتخاب کیا۔ ماں نے مدینے میں سقیفہ کو ڈبویا تھا، بیٹی نے شام میں یزید کو ڈبویا۔ اور مل کے پڑھتے سلوات محمد جو کردار فاطمہ نے نبھایا وہ یہی، بابا ٹینشن نہ لیجیے، 90 اور 75 دن میں ایک ایسا مومنٹ اور ایک ایسی تحریک چلا دوں گی کہ دنیا اگر مصطفیٰ سے مرتضیٰ تک نہ آ گئی۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، اس کے لیے شاید ایک بڑی تقریر ہونی چاہیے کہ اگر میں نے مصطفیٰ سے مرتضیٰ تک سلسلہ نہ جوڑ دیا تو میرا نام فاطمہ نہیں ہے، اور سلسلے کو جوڑا ہے۔ اسی لیے بات آئے گی، کل میں عرض کر دوں گا اس میں ہے۔ دیکھیے مرکزیت امیر المومنین کی ذات ہے، شاعر بیچارہ وہاں نہیں کرا سکتا اگر گریز کر کے علی پہ نہ آئے، خطیب بیچارہ بلوا نہیں سکتا اگر وہ بیچارہ نقطہ امیر المومنین کی ذات پہ نہ لگائے۔ مجھے کو دیکھیے، علی بزبان فاطمہ محور ہے امیر المومنین کی ذات، اور فاطمہ اس ذات کا نام ہے۔ آپ محسوس کریے، آپ کبھی ہے انداز، لوگ جو چاہے کریں، کیا کوئی نہیں لگا سکتا، شاعر شاعری کرے، جب تک علی پہ نہ کہے شعر آپ وعدے کریں، چپ چاپ بیٹھے رہیں گے آپ ایک دم مون دھڑ کیے ہوئے، تو کچھ بولنا نہیں ہے۔ مگر جیسے نہ جانے اس نام میں کیا رکھا ہے اللہ نے کہ آیا نہیں کہ ہاتھ اٹھ گئے۔ ابھی کل کی مجلس کے بعد کچھ حضرات تو ان کی نظر تھی، اگرچہ میں اس طرح کا خطیب ہوں بھی نہیں، کہ مولوی صاحب ایک جوش آ گیا جب آپ پڑھ رہے تھے، تو دوست دیکھیے میرے بیان میں تھوڑی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس نام میں اثر ہے جو دیکھے نا، ورنہ ہمیں میرے محمد مہدی کے کلام میں بھی تاثیر کہاں سے آ جائے، یہ تو وہ نام میں اثر ہے، تو نام مردوں کو زندہ کر دے۔ نہیں ہم تو پھر بھی جو ہے مطلب کیا نام ہے، چلتے پھرتے ہی صحیح ہیں، تو کھا پی رہے ہیں، اگرچہ اس منزل پہ نہیں کہوں گا کہ زندہ ہیں، مگر قرآن پڑھنا اس کے خلاف بات نہ ہو جائے، ہے جیسے بھی پھر بھی کچھ تو احساس زندہ ہے۔ اما احساس زندہ ہے تبھی تو کچھ یہ فلسطین کے حمایت میں بول رہے ہیں۔ ارے میں جملہ کہہ دوں، اما کہاں گئے فتح کے لٹیرے، کچھ تو تھوڑا سا بول دو، کچھ تو شرم و حیا پیدا کرو، تم نے نہ بول کے۔ اچھا سن لیجئے بات آ گئی، یہ تو کہہ رہا ہوں، اچھا بول نہیں پا رہے بیچارے، اتنا کھا لیا ہے لوٹ کے کہ بولیں گے کیسے، اس لیے کہ سارے ملک ایک طرف تھے، اکیلا ایک تھا جو بول رہا تھا کہ نہیں میں بولوں گا، سب کہہ رہے تھے حملہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہم بولیں گے۔ اب دنیا کہہ رہی یہ کیوں بول رہا ہے، یہ کیوں بول رہا ہے، اما جواب مل گیا جب کل حسین یزید کے خلاف اٹھے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے
فراموش نہ کریے. اس ملک نے بھی اپنے اس مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، لہذا ہمارے ذہنوں میں رہے، ہمارے ذہنوں میں رہے. چونکہ ہے نہیں بولیں گے، اس لیے کہ ظلم کے خلاف آواز اسی مکتب نے اٹھائی ہے. اس لیے کہ جو ولایت کا خمیر جن کے یہاں ہے وہ کبھی بھی ظلم کو دیکھ کے خاموش نہیں ہو سکتے ہے. اور اسلام میں ہے وہ تاثیر، چونکہ مرکزیت کے ذات ہے. خطیب کی مرکزیت علی، شاعر کی مرکزیت علی. ہم دیکھ لیجئے گرتے وقت بھی مرکزیت. کسی اور کو بتا دیجئے، آپ کہہ رہے ہو یا قاسم مدد، یا صادق مدد، یا تقی مدد، لیکن کہتے ہیں یا علی مدد. لیکن یہی مرکزیت یہی ذات ہے. کبھی سوچتے ہیں آپ ایسا کیوں ہیں؟ اچھا دیکھیے، اور اماموں کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے تو آپ اتنا شاید اگنور کر جاتے ہیں نہیں، لیکن اگر علی کے خلاف کوئی کچھ بول دے تو پھر آپ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس کے خلاف. چونکہ شہزادی نے اس ذات کو ایسی مرکزیت دی ہے کہ شیعت اس سے الگ ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ذات ایسی مرکزیت کی حامل ہے. اور کچھ ہو کبھی آپ سوچتے، بہت سے لوگ ہمارے یہاں بھی سوچتے ہوں گے کہ ارے ان کو تعصب بہت ہے اور اماموں میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو انٹرسٹ اسی لیے امیر المومنین پہ ہی لگے ہوئے ہیں، اور کوئی خاص وہ نہیں ہے، اور اماموں سے کوئی خاص محبت نہیں ہے اور خاص الفت نہیں ہے، اسی لیے یہ انٹرسٹ ان کا ہے. لیکن میں آپ کو کہوں، آپ کو اور اماموں سے ہمیں ہر امام سے برابر کی محبت ہے. علی سے کوئی خاص معاملہ نہیں ہے. ہمارے بدن کے لہو کے قطرات اگر شمار کرو تو لہو کے قطروں میں 12 اماموں کی وہ محبت پوشیدہ ہے کہ الگ نہیں کر سکتے کہ یہ علی کے لیے یہ ہے، حسن کے لیے نہیں. ہمیں ہر امام سے کہا نہیں، پھر بھی ہے. محفلوں میں آپ کا انداز وہی ہے، مجلسوں میں انداز وہی ہے، نعروں میں انداز وہی ہے. کوئی نعرے صادق نہیں لگاتا، کوئی نعرے قاسم نہیں لگاتا، کوئی نعرے تقی نہیں لگاتا، کوئی نعرے رضا نہیں لگاتا، جس کو دیکھے نعرے حیدری نہیں. چونکہ یہ ذات مرکز ہے اور فاطمہ نے اس ذات کو مرکز بنایا ہے، اور ایسا مرکز بنایا ہے. کیا مطلب؟ چھوڑیے میں بہت زیادہ دور نہ جاؤں. آپ سوچیں کیوں آپ اسی کے لیے لڑے بڑے رہتے ہیں اور اسی کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، اور یہ بہت ٹیکنیکل بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر کون ہے؟ بولیے. راجناتھ سنگھ جی. ماشاءاللہ انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگ ہیں. راجناتھ سنگھ جی ہے نا ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر. جائیے ملاقات کر لیجئے کبھی، اگر توفیق ہو جائے میرے ہی ساتھ چلیے گا، اور ملنے کے بعد سوال کے لیے ان کے پاس پہنچیے گا. میں فرض کریے پہنچ جاؤں ان کے پاس، میں نے راجناتھ سنگھ جی سے سوال کر لیا کہ دیکھیے ہمارے اس ہندوستان ملک سے چائنا کی سرحد لگتی ہے، بولیے، اور کس کی؟ بنگلہ دیش کی، شری لنکا کی، پاکستان کی، اور بھوٹان کی، نیپال کی. ہاں دیکھیے نیپال کی یہ سرحدیں لگتی ہیں نا اتنی. ہم راجناتھ سنگھ جی کیا ہے؟ ڈیفنس منسٹر. ساری سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری بولیے کس کے پاس ہے؟ اس آدمی کے پاس ہے کہ ہر سرحد کی ذمہ داری اس شخص کے پاس ہے. ہم نے ڈیفنس منسٹر کے پاس پہنچ کے ہم نے کہا سرکار ایک سوال ہے آپ سے. کیا بولیے؟ کہ سوال یہ ہے کہ آپ کو ان سرحدوں میں سے کس سرحد سے زیادہ محبت ہے؟ اب انہوں نے اوپر نیچے دیکھ کے کہا آپ بیوقوف لگتے ہیں، یہ کون سا سوال ہے؟ ایک ڈیفنس منسٹر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کس سرحد سے زیادہ محبت ہے، آپ بیوقوف ہیں. ہمیں ہر سرحد سے، بیدار ہو کے سنیے، ہمیں ہر سرحد سے برابر کی محبت ہے، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم نے کہا سرکار اچھا، بہت اچھا جواب دیا آپ نے، مگر ایک بات یہ بتائیے جب ہر سرحد سے برابر کی محبت ہے تو آپ کے یہ سارے ہتھیار، آپ کی یہ ڈیفنس کی ساری ٹیکنک، آپ کے یہ ساری میزائلیں، آپ کی یہ ساری توپیں یہ پاکستان والے بارڈر پہ کیا کر رہی ہے؟ یہی پہ آپ کا سارا انتظام کیوں ہے؟ یہ ڈیفنس کا سارا انتظام یہی پہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ گھسپیٹیوں کا توجہ کریے، چونکہ گھسپیٹیوں کا خطرہ یہی سے زیادہ ہے، لہذا انتظام بہت تگڑا ہے. یہی جواب ہمارا ہے، ہر امام سے برابر کی محبت ہے. علی والے بارڈر پر
چلنے لگے. بس بندی سماعت ہو رہی ہے. یہ سارا جواب چلنے لگے. پیچھے سے انہوں نے کہا سنیے ایک بات اور ہے. کہا بتائیے. کہ اصل میں آپ سمجھے نہیں, اس بارڈر پہ انتظام کیوں تگڑا ہے اور بارڈر پہ اتنا کیوں نہیں ہے, وہ بات بھی سمجھ لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے پاکستان والے کو بچا لیا تو چین والا اپنے آپ محفوظ, شری لنکا والا اپنے آپ محفوظ, یہ سارے بارڈر اپنے آپ بستے چلے جائیں گے. نہیں پہنچی بات آپ تک؟ اب یہی تو جواب ہمارا ہے. اگر علی کی ولایت ثابت ہو گئی, حسن کی ثابت ہے, حسین کی ثابت ہے, کاظم کی ثابت ہے. اگر ثابت ہو گئی, اسی لیے اس بارڈر کا انتخاب سیدہ نے کیا. اپنے بیٹے حسن کے لیے کہہ سکتی تھی جس کے دل میں حسن کی محبت ہو وہ کامیاب ہے. کہہ سکتی تھی حسین جیسا معرکہ کربلا جس کے دل میں نہ ہو, بتائیے کیا ہے وہ. کہہ سکتی تھی حسین جس نے جو کارنامہ کربلا میں انجام دیا ہے دین کو زندہ کر دے, کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہو وہ کامیاب ہے. نہیں, مگر سیدہ نے کہا جس کے دل میں عشق علی ہو, جس کے دل میں علی ہے وہ کامیاب ہے. مرکزیت علی ہے, اور اس ذات کو جو مرکز نہ مانے وہ دنیا کے کسی مرکز سے ہو, ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت عظیم ہے. اللہ اکبر. یہ نہ کوئی اختلاف کی وجہ ہے, بلکہ آج دوسرے بھی مانتے ہیں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں, علی سے بڑا فصیح کوئی نہیں, علی سے بڑا بلیغ کوئی نہیں. اللہ اکبر. اما جس کی اللہ اکبر جو ذات فاطمہ اتنی بلند ہو, وہ اتنی بلند ہونے کے بعد جس کا انتخاب کرے, یا تو وہ فاطمہ کے برابر ہوگا یا فاطمہ سے بلند ہوگا. اللہ اکبر. کوئی کسی طرح کی رعایت نہیں ہے, مرکز یہی ساتھ ہے. بس کہہ دو آپ آمادہ ہیں, چونکہ یہ تاریخیں شہزادی کے لیے ہیں, اور آج کل جو بقیہ انشاءاللہ کل تھوڑا وقت بھی لگ جائے گا, چونکہ تابوت اور یہ ساری مرحلے رہیں گے, آپ محسوس کریے گا. ایک بات بس کہہ دوں اور خوب آپ رو لیجئے گا. اللہ اکبر. بہت عظیم ساتھ ہے فاطمہ. پتہ ہے ایک فقرہ کہا ہے شہزادی نے جو پوری بات کا مرکز ہے. جانتے ہیں علی کو, بس سن لیجئے کیسے شہزادی کہ الفت کو محسوس آپ نہیں کر سکتے, کتنا خیال ہے اس مرکزیت کا اور کتنا خیال ہے علی کا. وصیت بھی یہی تو کہا تھا, اے علی دیکھیے میرے بعد اکیلے نہ رہیے گا, اے علی شادی ضرور کریے گا, اے علی شادی ضرور کریے گا. اور اس کے بعد آپ سمجھے نہیں, اشارے اشارے میں فاطمہ نے بہت کچھ کہہ دیا. کچھ باتیں ڈائریکٹ علی سے کہی. خیال دیکھیے کتنا ہے علی کا. اے علی شادی کریے گا ضرور. اور کس کے لیے کہا, یہ کس سے سمجھ میں آتا ہے, یہ شہزادی زینب سے. وصیت کہاں سمجھ میں آئی پتہ ہے, جب مولا عباس اس دنیا میں آئے, سن 26 ہجری میں مولا عباس آئے ہیں. شہزادی سن 11 ہجری میں اس دنیا میں گئی. روایت کہتی ہے آپ تھوڑا سا رو لیجئے گا, آپ آرام سے, میں گفتگو کو پہنچا رہا ہوں. روایت کہتی ہے سن 11 ہجری میں فاطمہ گئی, اور اتنے فاصلہ ہے سن 26 ہجری میں جب مولا عباس کی ولادت ہوئی ہے. کہتے جب مولا عباس اس دنیا میں آئے تو حسن نے اپنی آغوش میں لے کے خوب کھلایا, حسین نے اپنی آغوش میں آقا نے کھلایا. ام کلثوم کے گھر پہ اللہ اکبر اپنے بھیا کو لے کے, ہائے میرا بھیا کتنا پیارا ہے, اور علی کو ہاتھ میں دیا. علی نے جیسے ہی دیکھا کہا ہائے یہ ویسا ہی ہے جیسا خدا سے مانگا تھا, ہاں یہ ویسا ہی ہے جیسا زہرا نے کہا تھا. آپ نہیں سمجھے, اتنے میں زینب آئی اور زینب نے اپنے ہاتھ میں لیا, اور لینے کے بعد پیار کر کے نہ جانے کان میں کچھ کہا. سب نے کہا اے زینب کیا کہہ رہی ہو, یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے. اللہ ارے کیا کروں, اماں کی وصیت پوری کر رہی ہو.
کہا کیسی وصیت؟ کہا اماں نے ایک وصیت مجھ سے کہی تھی کہ دیکھو تیرا ایک بھائی آئے گا جس کا نام عباس ہوگا، اور جب اس کے آئے تو اس کے کان میں کہنا تیری ماں زہرا نے تجھ پہ سلام کیا۔ میں نے تمام کر دیے، خوب رو لیجیے جتنا رونا ہے، اس سے زیادہ کی کیفیت نہیں ہے۔ آج غازی کا مجھے فرمائش تھی، دیکھیں کیسے کر رہا ہوں۔ کہا اماں زہرا نے کہا ہے میرے بیٹے عباس کو سلام کہنا۔ اب دوسرا فقرہ ہے جو مر جائیں گے اگر سن لیں گے۔ اور کیا کہا کہ اماں نے کہا تھا اے عباس سے کہنا کہ کربلا میں میرے بیٹے حسین کو کرنا چھوڑ کر۔ اجرکم علی السہرہ، آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ میں بس 2-3 فقرے پڑھوں گا اور ختم دعا، اس سے زیادہ کی کیفیت نہیں ہے۔ اللہ نے آواز دی، پتہ ہے عزادارو، میں اپنی طرف سے نہیں، جا کے پڑھیے مفاتیح الجنان لکھا ہے شیخ عباس قمی نے۔ میں نے کہا نا مساج میں کوئی کنجوسی نہیں، شیخ عباس قمی نے جا کے دیکھیے بیت الاحزان میں لکھتے ہیں کہ روز محشر جب محشر کا عالم سجے گا تو پتہ ہے سب سے پہلے کس کا مقدمہ سامنے آئے گا؟ بتائیے کیا آپ کے ذہن میں؟ علی اصغر کا، حسین کے سر کا، زینب کی بے رضائی کا، یہ سارے مقدمے تو آئیں گے، مگر سب سے پہلا مقدمہ جانتے کس کا آئے گا؟ زہرا کے محسن کا۔ روایت کہتی ہے شیخ عباس کو میں لکھتے ہیں کہ محسن کو جانتے کون لے کے آئے گا؟ میں کیوں کہنے کر رہا ہوں کہ زہرا کے توسط سے دعا غازی سے مسل ہو دے دو۔ اللہ اکبر کہتے ہیں سنو محشر کا عالم ہوگا، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، فاطمہ بنت اسد، 2 شہزادیاں آئیں گی اور زہرا کا لال محسن فاطمہ بنت اسد اور ماں خدیجہ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور لے کے محسن کو آئیں گی اور کہیں گے پروردگار اس کی خطا کیا تھی، ہمیں اس کا انصاف چاہیے۔ آپ تک بات نہیں پہنچی، آپ سوچ رہے ہیں کہ سیدہ کیا لے کے آئیں گی؟ سنیے سیدہ کا دامن بھی خالی نہیں ہے۔ پیغمبر کہیں گے اے علی جا کے سیدہ سے کہو کہ شفاعت کے لیے ان کے پاس کیا ہے، میں جس کے لیے کہہ رہا تھا وہ لیجئے۔ اللہ نے جانتے جب سیدہ آئیں گی اپنے دامن کو جب ہٹائیں گی تو کہیں گی یدانے مفتوحتانے، کہ اے پروردگار یہ 2 کٹے ہاتھ میرے بیٹے عباس۔ اجرکم علی السہرہ۔ نہیں بہت رویا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے میں سید الشہداء کے۔ عزیزانو بڑی سخت تاریخیں آ گئی، اب نیچے میں تمام کر رہا ہوں۔ وصیت کتنی اہم ہوتی ہے آپ سے، خدا اللہ اکبر دل کہتا ہے السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمہ الزہرا۔ یہ شب وہ شب ہے کہ جب حسن و حسین اماں کے پاس بیٹھ کے آنکھوں میں دیکھ کے کہتے تھے اے اماں بڑی نڈھال ہوتی جا رہی ہو، اے اماں کے ساتھ چھوڑ دیں گی آپ، اے اماں اللہ اکبر۔ پتہ ہے کہتے ہیں اپنی زندگی کی آخری دن تھا، سیدہ پیغمبر کی لہر پہ جا کر جو فقرہ کہا ہے وہ مر جانے کے لیے کافی ہے۔ تب نے کیا کہا کہ اے بابا میرا گھر یتیموں سے بھر جائے، اے بابا میرے بیٹے اب یتیم ہو جائیں گے کچھ دن کے بعد۔ بہت رو رہی ہیں اور بہت کیفیت، علی سے وصیت کر چکے۔ میں نے شہزادی کی بات کہی، شہزادی کی ہی کہہ دوں، اور کل سارے مسائل سن لیجئے گا جتنا رونا ہو آخری۔ کہتے ہیں شہادت سے 1 دن شب خود اسما خود ناکل، وہ کہتی شہزادی نے آواز دی اسما حجرے میں آؤ۔ اسما کہتی میں جب حجرے میں پہنچی تو
مجھ سے کہا میری بیٹی زینب کو بلا دو. اے اسما میری بیٹی ہے نا زینب, اسے بلاؤ. 5 برس کا سن ہے شہزادی زینب کا, ساری وصیتیں کی ہیں. بلائے, زینب آئی کہ اے اماں بتائیے کیا بات ہے. پہلے تو اپنے کلیجے سن لیجئے, اپنے کلیجے بیٹیاں والے ہیں نا سنیے. 5 برس کی بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگایا. پہلا فقرہ جو کہا رونے کے لیے بن جائے گی آپ, کیا اے میری بیٹی تھے اپنے پاپا کا خیال رکھنا. میں نے پڑھتا اگر فقرے نہ ہوتے اللہ نے, اور صرف یہی پڑھوں گا مجلس تمام ہے کہ اے میری بیٹی اپنے پاپا کا خیال رکھنا. پھر مولا عباس کے لیے وصیت کی. اب تیسری جو وصیت ہے وہ رونے کے لیے ہے کہ اے میری بیٹی اپنے بھیا حسین کا خیال رکھنا. 5 برس کی بہن کو, اپنی بیٹی کو, دیکھیں کیسے وصیت کر رہے ہیں. زینب کی بہن ہے, اللہ حسین کی بہن ہے زینب, کیسے وصیت. اے بیٹی. پھر اس کے بعد ایک لفظ مل کر دیکھیں, فاطمہ نے بڑے روتے ہوئے سامنے صندوق رکھا تھا, اس صندوق کو دیکھا اور کہا اے بیٹی تو صندوق لا سکتی نہیں. پہنچی بات آپ تک. 5 برس کا سن ہو جس کا, اللہ نے صندوق دیکھ کے شاید اپنی ٹوٹی پسلیوں کو دیکھا ہو سیدہ نے, کیسے لائیں گے. لیکن ننھے ننھے ہاتھوں سے بیٹی نے صندوق کھینچ کر زینب لے کے آئی, اور جب کھولا تو کفن تھے, کافور تھے. بس رونے کے لیے بہت ہے. اماں یہ کس کا ہے؟ کہ بیٹی ایک ایک کر کے اٹھاؤ. اللہ نے ایک کفن و کافور اٹھایا. اے اماں یہ کس کا ہے؟ اے میری بیٹی یہ اپنے پاپا کو دینا. اماں کس لیے؟ کہ اے اللہ نے رکائیں گے, آپ خالی بیٹیوں سے مرنے کا کہیے. کفن دکھا رہی ہے سیدہ, اللہ نے زہرا کی مصیبت. اے بیٹی یہ اپنے بابا کو دینا. اماں کس کا ہے؟ یہ تیری ماں کا ہے. کہ کیا یہ اماں چلی جائیں گی, کہاں جب تیری ماں جائے اپنے بابا سے کہنا یہ اس کا کفن ہے. اللہ نے اے زینب پھر اٹھاؤ, پھر ایک کفن و کافور اٹھایا. اماں یہ کس کا ہے؟ کہ یہ اپنے بھیا حسن کو دینا. اماں کس کا ہے؟ کہ یہ تیرے بابا علی کا ہے. اللہ نے زینب رونے لگی, میرا بابا چلا جائے گا, میں جہاں تک لانے والا تھا لے کے آ گئے آپ کو, اب آپ جتنا چاہے روئیے. پھر ایک کفن و کافور اٹھایا. اے اماں یہ کس کا ہے؟ کہ یہ اپنے بھیا حسین کو دینا. اے اماں کس کے لیے؟ یہ تیرے بھیا حسن کا ہے. زینب رونے لگی, ہاں میرا بھیا چلا جائے گا. پھر ایک کفن و کافور اٹھایا. اب سن لیجئے, اے اماں یہ کس کا ہے؟ کہ یہ تیرے بھیا حسن کا ہے, حسین کو دینا. اماں دو کفن نہیں پہنچے. اماں کلیجے سے لپٹ گئی ماں کے. اے اماں سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب سنو میرے عزاداروں, اور روتے روتے دیکھو میری طرف, روتے روتے اب زینب نے جب صندوق دیکھا, نہ کفن تھا نہ کافور تھا, ہاتھوں کو جوڑا. اے اماں, ارے میرا بھیا حسین, اس کی خطا کیا ہے کہ کفن نہ ملے گا. ارے فاطمہ نے کلیجے سے لگایا رسول کا کرتا. اے بیٹی میرا اللہ, یدان مخدوعتان ولدی العباس کفان للشفاء. بہت دلسوز آنسو تھے, ان آنسوؤں کی قدر کرو. اللہ تمہاری زندگیاں بڑھا دے. ایسے ہی ہاتھوں کو بلند کر لو جیسے بلند کرتے ہو. آؤ مل کے دعائیں فرض پڑھ لیں. آؤ اس اللہ اکبر, اس پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے جو اپنی جدہ کی قبر جب بقی میں دیکھتا ہے نا,
تو اس خون کے آنسو ہوتا ہے. ہاں اس کو ظہور کے لیے بسم اللہ. میری ماں بہنیں بھی ہاتھوں کو بلند کر دعائیں بڑی مستجاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا. الہی دعائیں مستجاب فرما. نوجوانوں کے سروں کو، اس قوم کے نوجوانوں کے سروں کو بلند فرما. الہی جو پروردگار بیمار ہیں سیدہ کے پسلیوں کے صدقے میں انہیں شفا عنایت فرما. جو جا چکے ہیں الہی ان کی مغفرت فرما. دعا کر لو، اپنی ساری حاجتوں کو مد نظر رکھنا. روایت میں کوئی دعا قبول نہ ہو تو سیدہ کو ان کے بیٹے عباس کا واسطہ دینا. اسی لیے مجلس پڑھی ہے اللہ اکبر. شہزادی وہ کٹے ہوئے ہاتھ جو روز محشر بلند ہوں گے، ان کٹے ہوئے ہاتھ کا سایہ ہم سب پہ قائم و دائم فرما. اور آخری دعا الہی ہمارے مراجع کرام علماء فقہا کی حفاظت فرما. آخری دعا ہے ساری مشکلات کا حل اس حجت کے ظہور میں ہے. یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.